بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد انس قریشی صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں، منگنی شادی ولیمے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ گھر والوں نے میری بات طے کر دی ہے، لڑکی والے منگنی کا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اسلام میں اس کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا یہ کہ شادی اور ولیمے کا سنت طریقہ بیان فرما دیں تاکہ میں گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھا کر راغب کر سکوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب یہ ویڈیو ہماری چلے گی ان کی فیملی میں۔ تو بھائی آپ کے والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا التزام کریں کہ نکاح کو سنت کے مطابق کریں۔ میں بالترتیب بتاتا ہوں منگنی شادی ولیمے کا۔ منگنی کا تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، مگر عربی میں منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے، خطبہ کا لفظ ہے۔ خطبہ، خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا۔ آپ کو کہیں رشتہ پسند آیا، آپ پیغام بھیجیں، ان کو چاہیے کہ وہ مشورہ بھی کریں، اور سنت استخارہ جس میں کچھ نکلتا وکلتا نہیں ہے، بس وہ دعا ہے، کرنا وہی ہے جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جواب دینے میں وہ تاخیر کر دیں، اچھی طرح تفتیش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یار یہ ہمیں قبول ہے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ وقت کے بعد وہ کہہ دیں بھائی انکار ہے، اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی قبول ہے۔ جیسے ہی قبول ہے ہوا، فوراً آپ ان سے بولیں بھائی پھر بتائیے کہ کب نکاح کرنا ہے، تو وہ آپس کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ سے آپ لوگ طے کر لیں کہ بھئی کب نکاح کرنا ہے۔ یہ سارے کام، کوئی تقریب نہیں اس کی، کچھ بھی نہیں۔ وہ جب ایک ڈیٹ دے دیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو ہم نکاح کے لیے ایگری ہیں، تو پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی نکاح کے ساتھ فوراً رخصتی بھی ہوگی، اور رخصتی میں آپ کسی شرعی عذر سے یا کوئی معقول عذر سے تاخیر چاہتے ہیں، وہ بتا دیں بھائی کہ ہم تاخیر چاہتے ہیں تو تاخیر کر لیں، اور اگر تاخیر نہیں چاہتے تو اسی دن نکاح کے ساتھ رخصتی ہو جائے۔ تو پھر نکاح کی تقریب کیسے ہوگی کہ کہیں پہلے سے کوئی بڑا مجمع لگا ہوا ہو، جیسے جمعے کی نماز میں مجمع ہوتا ہے پہلے سے ہوتا ہے، یا عصر کی نماز میں بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں آپ جائیے، امام صاحب کو بتائیے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ فلاں جگہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو فارم وغیرہ دے دیں آپ، ہم فل کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ فلاں تاریخ کو آپ نے نکاح پڑھانا ہے۔ امام صاحب لوگوں میں اعلان کر دیں گے جب بھی فلاں تاریخ آئے گی، بھئی آج ایک نکاح ہے، آپ تمام حضرات تھوڑا سا نماز کے بعد تشریف رکھیں، یا جمعے میں کہہ دیں گے بھئی جمعے کی نماز کے بعد نکاح ہے، آپ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جو کنوارے ہیں ان کا بھی ہو جائے گا، دوسروں کی نکاحوں میں شرکت کریں آپ لوگ۔ تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو جو دلہن ہے اس کے ابا، بھائی اور جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس مجلس میں پہنچ جائیں، اپنے گھر سے سیدھا وہاں پہنچیں۔ دلہن گھر میں بیٹھی ہے، اس سے سگنیچر لے لیے، اس سے اجازت لے لی کہ بھائی ہم آپ کا نکاح فلاں سے کرا رہے ہیں، اتنے مہر میں راضی ہو۔ وہ خاموش رہے گی تو اس کی خاموشی رضا ہے، اگر ابا اس سے پوچھ رہے ہیں یا بھائی اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ مسجد میں وہ لڑکی والے پہنچ گئے، ادھر سے دولہا ٹائم پہ پہنچ گیا۔ یہ ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی نکاح پڑھاتا ہوں، ٹائم پہ دولہا ہی نہیں پہنچتا تو میں اس سے کہتا ہوں یار تم اپنی شادی میں ٹائم میں نہیں پہنچ رہے تو باقی کام کیا تم ٹائم پہ کرو گے۔ تو ٹائم پہ آپ پہنچ جائیں تو امام صاحب، جو بھی قاضی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، وہ نکاح پڑھا دیں، بھائی میں نے فلانی کا نکاح ڈمکانے سے کرا دیا، اتنے مہر میں قبول ہے بھائی۔ تو اس موقع پر لڑکے والے اگر کوئی چھوارے مٹھائی وغیرہ بانٹنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر وہیں سے لڑکی والے اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ لڑکے والے اگر رخصتی ہے تو لڑکے والے بھی ان کے ساتھ چلے جائیں، اور نہیں ہے رخصتی تو جب رخصتی ہوگی اس وقت جا کے دلہن کو لے آئیں۔ تو یہ تو نکاح کا ہو گیا، اور کوئی بارات ورات نہیں ہوگی اس میں۔ پھر کیا ہوگا کہ جب رخصتی کا ٹائم ہے تو لڑکے کی طرف سے بھائی اس کی اماں، اس کی بہنیں، جو بھی دلہن کو لے جانا چاہتی ہیں، بڑی عزت محبت کے ساتھ جائیں دلہن کے گھر میں۔ لڑکے والے جو ہے پھر وہ دلہن کو لینے چلے جائیں، بارات نہ جائے، 4-5 افراد چلے جائیں، دولہے کی اماں چلی جائیں، دولہے کی بہنیں چلی جائیں، اور اگر دولہا بھی چلا جائے تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ وہ حسب ذائقہ آپ خود یعنی فیصلہ کر لیں گے کہ دولہا کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے دولہا بھی جاتا ہے، بعض میں رواج ہوتا ہے دولہا نہیں جاتا۔ تو خیر 5-6 افراد چلے جائیں، تو جب وہ دلہن کے گھر جائیں گے رخصتی کے لیے گاڑی واڑی لے کے یا گھوڑا لے کے، تو پھر اگر کھانے کا ٹائم ہے تو لڑکی والے ان کو کھانا کھلا دیں، معزز مہمان ہیں، چائے کا ٹائم ہے تو چائے پلا دیں، تو وہ حسب ذائقہ جیسا کرنا چاہیں۔ اس کے بعد جناب وہ دلہن کو بٹھا کے لے آئے دولہا کے گھر میں۔ اگلے دن دولہا صاحب، اگلے دن یا 3 دن کے اندر اندر دولہا صاحب ولیمہ کریں، اور اس میں اپنی استطاعت کے بقدر لوگوں کو بلائیں اس میں کہ بھئی آ جاؤ، بھئی سیپریٹ انتظام ہونا چاہیے، خواتین کا الگ، مردوں کا الگ۔ اس میں جناب آپ کھانا وانا کھلائیں اور سب پتلی گلی سے کھانا کھا کے واپس نکل جائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط رسومات ہیں، ہندوؤں سے